ایک مسئلہ آتا ہے ہماری عقائد کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انسان افضل ہے، انبیاء افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں. اب دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں. ایک دلیل یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو مسجود ملائکہ ہیں، ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تو جب وہ مسجود ملائکہ ہیں تو پھر ملائکہ سے افضل ہوئے. دوسری طرف سے یہ دلیل آتی ہے کہ ملائکہ افضل اس لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بل عباد مکرمون کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یہ جو کثیر ممن خلقنا تفضیلا ہے، کثیر کا لفظ کہ بہت سو کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، بہت سو میں سے استثناء ہے، کس کا؟ ملائکہ کا استثناء ہے. تو دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں. یہ دلائل کا اختلاف کسی کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص ملائکہ کو انبیاء سے افضل مانتا ہے یا فلاں شخص انبیاء کو ملائکہ سے افضل مانتا ہے، اس بنیاد پر آپ کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کر سکتے. اسی لیے جمہور نے اس کا جو طریقہ نکالا، بیچ کا راستہ، وہ یہ نکالا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام کے تمام ملائکہ سے افضل ہیں، پھر خواص ملائکہ خواص عامت المؤمنین سے افضل ہیں، اور پھر عامت المؤمنین عامت الملائکہ سے افضل ہیں. تو اس طریقے سے بیچ کا راستہ نکالا، دونوں دلائل کو، طرح کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں. مثلا حدیث میں یہ آتا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہیں. اسی طریقے سے آپ نے فرما دیا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، کہ جس طرح سرید کی حیثیت ہے کھانوں میں، وہ حیثیت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے خواتین میں. تو دونوں طرح کے دلائل ہمارے سامنے ہیں. کچھ حضرات نے کہا کہ سیدہ فاطمہ کی افضلیت حضرت عائشہ پر ثابت ہے، اور کچھ نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی افضلیت حضرت عائشہ پر ہے، اور اس طریقے سے دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. تو کسی ایک رائے کو اختیار کرنے والے کو آپ اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دے سکتے. یہ استنباط کا اختلاف ہے. اسی طرح بعض مرتبہ کلامی مسائل کو عقیدے کا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی کچھ کلامی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد کا موقوف علیہ ہیں، عقیدے ان کے اوپر ثابت ہے، قائم ہے. مثلا آپ میں سے بہت سے حضرات نے میبزی میں حیولہ کی بحث پڑھی ہوگی کہ بھئی حیولہ بھی ہوتا ہے، پھر صورت جسمیہ ہوتی ہے، حیولہ اور صورت جسمیہ کے اندر تلازم ہے، پھر ایک صورت نوعیہ ہوتی ہے. اس کو میں مختصر الفاظ میں سمجھا دوں کہ حیولہ کہتے ہیں مادے کو، کسی بھی مادے کو بغیر کسی شیپ اور فارم کے، اس کو حیولہ کہا جاتا ہے. یہ لفظ گریک لینگویج سے نکلا ہے. ارسطو کے سامنے مادے کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، تو اس نے اپنی زبان میں لکڑی کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ مستعار لیا اور مادے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. لفظ گریک لفظ ہے ہائل، HYLE. ہائل کو اس نے حیولہ، بعد میں جب اس کی تعریف ہوئی تو حیولہ کہا جانے لگا. اصلاً ہائل لکڑی کے لیے آتا ہے، لیکن بعد میں مادے کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کی ابھی کوئی فارم اور شیپ نہیں ہے. پھر صورت جسمیہ. صورت جسمیہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حیولہ کو صورت جسمیہ کے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں یا اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایک کام کریں، مجھے کوئی بھی میٹر، چاہے وہ لکڑی ہو، وہ پتھر ہو، وہ کچھ بھی ہو، بغیر کسی فارم اور شیپ کے ذرا تصور کر کے دکھائیں. 5 منٹ کا ٹائم ہے. آپ کوئی بھی مادہ بغیر کسی فارم اور شیپ کے تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ انسان کو قدرت ہی نہیں دی گئی ہے. تو جب ایسا ہے تو یہ جو فارم اور شیپ ہے یہی صورت جسمیہ ہے، اور وہ جو مادہ ہے وہ حیولہ ہے. پھر صورت نوعیہ. صورت نوعیہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری آپ کی شکلیں ہیں، جو ہماری نوع کو دوسری انواع سے ممتاز کرتی ہیں، کہ ہم مثلا گھوڑے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، گدھے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ گدھا ہے. انسان دیکھ کر ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہے یا بندر ہے. ان لوگوں کو ہوتا ہوگا لیکن بہرحال ہمیں نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری ذہن کے اندر
یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہم اس کی نوع کو متعین کر لیتے ہیں، یہ صورت نوعیہ ہے۔ یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے فلسفے میں، یہ بعض عقیدوں کا موقوف علیہ ہے، یعنی بعض عقائد اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ کہ کیا کائنات قدیم ہے یا حادث ہے، تو جو لوگ حیولہ کے قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے اندر چونکہ تلازم ہے اور حیولہ قدیم ہے تو کائنات بھی قدیم ہوگی، جب وہ کائنات کے قدم کو اور اس کے ہمیشہ ہمیشہ ہونے کو، ایٹرنل ہونے کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، اور اگر خدا کو وہ مان بھی لیں تو خدا کے مدبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں میں آریہ سماج کا ایک طبقہ پایا جاتا ہے۔ آریہ سماجیوں کے یہاں 3 چیزیں قدیم ہیں، خدا کی ذات قدیم ہے، یہ کائنات یعنی مادہ قدیم ہے، اور اسی طریقے سے روح قدیم ہے۔ یہ 3 چیزیں آریہ سماجیوں کے یہاں قدیم ہیں، اور یہ شرک اس لیے ہے کہ قدیم ہونا خدا کی صفت ہے، اور جس طریقے سے ذات کے اندر شرک کہلاتی ہے، اسی طریقے سے صفات میں شرکت بھی شرک کہلاتی ہے۔ تو آریہ سماجی جو اپنے آپ کو موحدین ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کی توحید پر بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو گریک فلسفی میں بلیو کرتے تھے، وہ بھی آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گریک فلسفی کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک اگر خدا موجود بھی ہے تو چونکہ کائنات قدیم ہے اس لیے خدا کا مدبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو انگریزی میں ہم ڈیسٹ کہتے ہیں۔ ڈیزم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کو تو مان لیا لیکن خدا کو معطل تصور کر لیا کہ اس نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اب یہ کائنات آٹو پائلٹ موڈ پر ہے، یعنی خود سے خود فنکشن کر رہی ہے، اور اس دنیا میں جو لوگ بسنے والے ہیں وہ اپنے مستقبل کا خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیا چیز بھلی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تو یہ جو کلامی مسئلہ ہے حیولہ کا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو ہم میبزی اور دیگر فلسفوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف پھر آگے چل کر مسئلہ آتا ہے جزء لا یتجزا کا، کہ جزء لا یتجزا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کو اگر آپ تقسیم کرتے رہیں تو آخر کار آپ ایسے جز پر پہنچ جائیں گے کہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں انڈیویزبل پارٹیکل۔ تو انڈیویزبل پارٹیکل کہ ایسا پارٹیکل کہ جس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، جب آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کا وجود کہاں سے ہوا؟ اس کا وجود یقیناً عدم سے ہوا، اور عدم سے وجود میں لانے والی ذات کو محدث اور موجد کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے۔ تو اگر آپ حیولہ کو قدیم مان لیں گے تو جزء لا یتجزا کو نہیں ماننا جائز نہیں ہوگا، اور اگر جزء لا یتجزا کو مان لیں گے تو حیولہ کو قدیم ماننا درست نہیں ہوگا۔ یہ پوری کلامی بحث ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر ہمیں پڑھائی جاتی ہے، میبزی میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد میں پڑھائی جاتی ہے، شرح مقاصد میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے مفاتیح الغیب میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درء تعارض العقل والنقل میں صفحات کے صفحات اس موضوع کے اوپر لکھے ہیں۔ یہ پورا لٹریچر ہے، اور اتنا یعنی عظیم الشان لٹریچر ہے کہ ہم پڑھتے رہیں گے، عمر نوح چاہیے اس لٹریچر کو پڑھنے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں بظاہر آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل irrelevant مسائل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ارسطو نے کہہ دیا کہ حیولہ قدیم ہے، اس سے ہمارے عقیدے کا کیا لینا دینا؟ میں نے ابھی بتایا کہ یہ لینا دینا ہے کہ اگر ہم نے حیولہ کو قدیم اور ایٹرنل مان لیا تو پھر خدا ہی کی ضرورت نہیں رہی۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر وہ عقیدہ حیولہ کے قدیم ہونے کو ماننے سے متزلزل ہوتا ہو تو ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ حیولہ قدیم ہے یا حادث، ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ صورت جسمیہ کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ صورت نوعیہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاروینین ایوولوشن جب آپ پڑھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈاروینین ایوولوشن ایک بالکل نیا سبجیکٹ ہے۔ بالکل نیا سبجیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ 2-4 سال پہلے سلیبس میں آیا ہے، یعنی وہ تقریباً 100-150 سال سے اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہے، اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد ڈاروینین ایوولوشن کیسے کام کرتا ہے، اس کا کیا ماڈل ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس سے بھی واقف نہیں ہے۔ میں ایک بات مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کبھی بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا ہے، حالانکہ ڈاروینین ایوولوشن اس بات کا قائل نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ انسان پہلے بندر تھا وہ ایوولوشن کو نہیں سمجھتا ہے۔ ڈاروین اینڈ ایوولوشن پوری ایک سائنس ہے، اس کے پیچھے ماڈلز ہیں، اس کے پیچھے کیلکولیشنز ہیں، اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان دلائل کو صحیح تصور نہیں کرتے ہیں اور دلائل کا جواب سائنسی دلائل ہی کی روشنی میں دیتے ہیں، لیکن ڈاروینین ایوولوشن بہرحال
ایک جدید چیز ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں اپنے اسکولوں میں. صورت نوعیہ، یہ جو لفظ صورت نوعیہ ہے اس کا تعلق ڈاروینین ایوولوشن سے ہے. یعنی ڈاروینین ایوولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوع سے دوسری نوع کیسے وجود میں آتی ہے. ڈاروینین ایوولوشن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر، یعنی فطری انتخاب کی بنیاد پر ایک نوع سے دوسری نوع بنتی ہے. ایک مثال یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں، بہت اونچے ہمالیہ